آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 63، 64، 65، 66 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين علم کیا نہیں یعلمو انہیں معلوم ہوا انہو کہ بے شک من یحادد اللہ جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ فرمایا علم یعلمو انہو من یحادد اللہ ورسولہ، یحادد یہ حد سے مشتق ہے جس کا معنی جانب ہے، باب مفعول عموماً مقابلے کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول ایک جانب ہوں یا اس کے مقابلے میں دوسری جانب ہوں۔ آگے سوال کے طور پر ان کا انجام ذکر فرمایا کہ کیا انہیں یہ معلوم نہیں، سوال کا مقصد پوچھنا نہیں بلکہ بتانا ہے کہ یہ بات اتنی واضح ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کے مقابلے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ فَأَنَّ تو بلا شبہ لہو اس کے لیے نار جہنم آگ جہنم کی خالدن وہ ہمیشہ رہے گا فیہا اس میں ذالک یہ ہے الخزی رسوائی ہے العظیم بہت بڑی، یعنی ایک رسوائی تو اس وقت ہوتی ہے جب ان کی کوئی سازش اور دغابازی سب لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو مزید جھوٹی باتیں بنا کر اور قسمیں کھا کر اپنی طرف سے مسلمانوں کو اپنی صفائی کی یقین دہانی کرانا پڑتی ہے، اور یہ رسوائی اس رسوائی کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے جو انہیں قیامت کے دن سب کے سامنے اٹھانا پڑے گی، جب ان کی یہ سب شرارتیں کھول کر سامنے آ جائیں گی اور معذرتوں کا بھی موقع نہ ہوگا، پھر انہیں جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا پڑے گا۔ فرمایا علم یعلمو کیا ان کو علم نہیں، کیا یہ اس حقیقت سے ناواقف ہیں انہو من یحادد اللہ ورسولہ کہ جو کوئی مخالفت مقابلہ کرے گا اللہ اور اس کے رسول کا فإن لہ نار جہنم وہ شخص کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے خالدن فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا اور اس کی لعنت بھی برسے گی۔ فرمایا کیا یہ بات ان پر واضح نہیں ہوئی، جماعت لوگوں کو تو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، یہ تو جہنم کے مستحق ہیں۔ ذالک الخزی العظیم اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے، انسان راحت کی ہر چیز سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے سزا میں مبتلا ہو جائے، اور سزا بھی ایسی سخت کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یحذر المنافقون ڈرتے ہیں منافق ان اس بات سے کہ تنزل نازل کر دی جائے علیہم ان پر سورۃ کوئی سورت تنبئہم جو انہیں بتا دے بما جو کچھ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فرمایا تنبئہم بما فی قلوبہم جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے، دلوں کی چھپی چیز ان کا نفاق ہے اور بغض و عداوت جو وہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے اور اس کو چھپایا کرتے تھے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے اور آپ کی غیبی خبریں سننے اور ان کو واقع مطابق پانے کے بعد منافقوں کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نازل نہ فرمائے جس سے ان کے اسرار ظاہر کر دیے جائیں اور ان کی رسوائی ہو،
ان کے اس اندیش کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شان ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان منافقوں سے فرما دیں کہ تم نے جو مذاق اڑانا ہے وہ اڑا لو، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے استہزئوا، تم مذاق کرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ، مخرجن، ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون، وہ بات جس سے تم ڈرتے ہو۔ منافقین اپنی مجلسوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی بدگوئی کرتے، مومنین صادقین پر آوازیں کستے، مہمات دین کا مذاق اڑاتے۔ پھر جب خیال آتا کہ ممکن ہے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچ جائیں تو کہتے یہ کیا مضحک ہے، وہ تو کان ہی کان ہے، ہم ان کے سامنے جو تعویل و تلمیح کریں گے سن کر اسے قبول کر لیں گے، مگر چونکہ بسا اوقات وہ الہی کے ذریعے سے ان کی نفاق بد باطنی کی کلی کھولی رہتی تھی، اس لیے انہیں یہ ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ کوئی صورت قرآن میں ایسی نازل نہ ہو جائے جو ہمارے مخاطبات سیریا نیات خفیہ کا پردہ فاش کر دے۔ اصل یہ ہے کہ منافقین کالو جبن کمزوری سے کسی ایک طرف قائم نہ ہوتا تھا، ان کے دلوں میں ہر وقت ڈر رہتا تھا، کبھی آن صلی اللہ تعالی وسلم کی شایانہ غماس کریم النفسی کو دیکھ کر کچھ تسلی حاصل کرتے، مگر سائقہ قرآن کی گرج سے پھر جانے لگتے تھے، اس لیے فرمایا کہ بہتر ہے تم ٹھٹھے کرتے رہو اور استہزاء تمسخر کا عمل جاری رکھو اور پیغمبر کی نسبت ہوا وزن کہہ کر تسلی کر لو، لیکن خدا اس چیز کو ضرور کھول کر رہے گا جس کا تم کو ڈر لگا ہوا ہے، وہ تمہارے مکر و خدا کا تار تار بکھیر کر رکھ دے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رفقا میں سے صرف حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع دی تھی، اس لیے ان کا لقب صاحب السر ہے، لیکن آپ نے عمومی طور پر اس رات کا افشا نہیں فرمایا کیونکہ عام طور پر ان کی اولاد مخلص مسلمان تھی، اور لوگوں میں یہ بات عام ہو جاتی تو انہیں شرمندگی ہوتی اور لوگ انہیں عار دلاتے۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر سألتہم، آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، انما کننا، ہم تو تھے صرف، نخوض، شغل کے طور پر باتیں کرتے، ونلعب، اور کھیل رہے، دل لگی کر رہے تھے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، منافق آپس میں گپے لگاتے ہوئے اللہ اس کے رسول اور آیات الہی کا مذاق اڑاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ذریعے سے یا وہ الہی سے اطلاع ہوتی اور آپ پوچھتے تو وہ کہتے ہم تو یوں ہی راستہ کاٹنے کے لیے شغل کی باتیں اور دل لگی کر رہے تھے۔ فرمایا ان سے کہیے کہ تمہارے آپس کے شغل اور دل لگی کا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ مذاق سے کیا تعلق، اور کیا دل لگی کہ تمہیں یہی ملے ہیں۔ وہ لوگ بار بار معرض کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی فرماتے، قل کہہ دیجئے، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اور اس کی آیتوں، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم، تھے تم، تستہزئون، مذاق کرتے۔ منافقین آیات الہی کا مذاق اڑاتے، مومنین کے استہزاء کرتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے سے گریز نہ کرتے تھے، جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہو جاتی تھی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنسی مذاق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات رسول ہی رہ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنسی مذاق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات و رسول ہی رہ گیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس میں ہنسی مذاق کا ہوتا تو اس میں اللہ، اس کی آیات اور رسول درمیان میں کیوں آتے؟ یہ یقیناً تمہارے خبث سے باطن اور نفاق کا اظہار ہے جو آیات الہیہ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف تمہارے دلوں میں موجود ہے۔ لا ابنا تعتذروا، تم عذر پیش کرو، قد یقیناً کفرتم، تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد۔ فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، صاف مانو کہ تم نے ایمان لا کر پھر صریح کفر کیا ہے۔ جو شخص دین کی باتوں میں ٹھٹھا کرے اگرچہ دل سے منکر نہ ہو تو وہ کافر ہو گیا، اگر یہ نہ بھی ہو تو تب بھی وہ منافق تو لازمن ہے۔ اصل یہ ہے کہ دین کی باتوں میں ظاہر و باطن کا بادب رہنا ضروری ہے، یعنی تم جو ایمان ظاہر کرتے رہے ہو اللہ رسول کے استہزاء کے بعد اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی،
اول تو وہ بھی نفاق پر ہی مبنی تھا، تاہم اس کی بدولت ظاہری طور پر مسلمانوں میں تمہارا شمار ہوتا تھا، اب اس کی بھی یہی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ ان اگر نعفو ہم معاف بھی کر دیں، ان طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی اور مخلص مسلمان بن گئے۔ فرمایا ان نعفو عن طائفۃ منکم، یعنی جس نے نفاق سے توبہ کر لی اور آئندہ مخلص ہو کر زندگی بسر کی، اسے تو ہم معاف کرتے ہیں، مگر جو اپنے کفر پر قائم رہا اسے ضرور عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، منافقین کو بھی اخلاص اختیار کرنے پر معافی کا وعدہ، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی منافقین بھی بعد میں مخلص مسلمان ہو گئے تھے۔ نعذب تو ہم عذاب دیں گے، طائفتن ایک گروہ کو، بِأَنَّهُمْ بسبب اس کے کہ بلا شبہ کانوا وہ ہیں مجرمین مجرم۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ چند منافقین بھی شامل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے آگے آگے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا تمسخر کرتے ہوئے کہا، ذرا ان کو دیکھو، یہ شام کے محلات اور رومیوں کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ کی طرف سے اس کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس قافلہ کو روکا، پھر دریافت فرمایا، کیا تم نے ایسا نہیں کہا ہے؟ یہ لوگ کہنے لگے، ہم نے مذاق سے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ ان میں دو شخص تو وہ تھے جنہیں عملاً تمسخر میں حصہ لیا تھا، اور تیسرے شخص مخاشن بن حمیر نامی تھے۔ یہ سب گفتگو کے سننے میں تو شریک تھے، لیکن انہوں نے خود کچھ نہیں کہا۔ اس پس منظر میں فرمایا گیا کہ اگر ہم بعض شرکاء کو معاف بھی کر دیں، لیکن سبوں کو تو معاف نہیں کر سکتے۔ جن کو معاف کیا گیا وہ یہی مخاشن تھے، انہوں نے نفاق سے توبہ کر لی، اپنا نام عبد الرحمن رکھ لیا اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ معلوم ہوا کہ دین شریعت کے معاملے میں تمسخر مذاق قطعاً جائز نہیں۔ مشہور مفسر قاضی ابوبکر بن عربی نے نقل کیا ہے کہ ہنسی مذاق کے انداز پر کفر یا بات کہنا بھی کفر ہے، اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ بعض لوگ نماز روزہ کا، اذان کا، داڑھی کا اور دین کے شاعر کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیز ان کو ایمان کے دائرے سے باہر کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مجلس میں کوئی بری بات ہوتی ہو یا خلاف شریعت کام کیا جاتا ہو، تو اگر اس پر نکیر کرنے کی جرت ہو تو اس میں شریک ہو اور اس پر ناراضگی کا اظہار کرے، ورنہ ایسی مجلس میں شریک ہونے سے گریز کرے۔ چنانچہ ان منافقین میں تیسرے شخص استہزاء میں شریک نہیں تھے، لیکن اس مجلس موجود ہونے کی وجہ سے ان کی بھی گرفت کی گئی۔ یا اللہ کریم، جو غرباء فقراء مساکین کے آپ نے جو حقوق ہم پر مقرر فرمائے ہیں، ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ کریم، فریضہ زکوٰۃ بھی آپ نے مثل نماز کے ہم پر فرض فرمایا ہے۔ یا اللہ، اس فریضہ کے جو مستحقین آپ نے بیان فرمائے ہیں اور ان کے جو حقوق ہمارے اموال میں آپ نے متعین فرمائے ہیں، ان حقوق کو کما حق ہو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، غرباء فقراء محتاج مساکین کی امداد و اعانت کے جذبہ ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں ان کی ہمدردی فی سبیل اللہ لوجہ اللہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم، منافقوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم، آخری سانس تک جتنے گناہ ہو چکے ہوں سب بخش دیجئے، اول بھی آخر کے بھی، بھولے سے بھی یا جان بوجھ کر کی گئی خطا ہوگی ہو، قلیل ہو یا کثیر، صغیرہ کبیرہ، اور نئے پوشیدہ ظاہر، سب گناہ معاف فرما دیجئے۔ الہی، ان سب گناہوں کی بخش دیجئے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔